السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ سوال کرنا، بے ضرورت بلا ضرورت ہر چیز میں یہ کیوں وہ کیوں، اس بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم اگر آپ دیکھیں سورہ مائدہ آیہ نمبر 101 تو اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے تو تمہیں عجیب گمان ہو۔ تو اس کو آپ اگر انگریزی میں لے لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ او who you have believed, do not ask about things which if they are shown to you will distress you، تمہاری جانوں پر بار ہوں گے۔ اسی کو لے کر امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے بہت زیادہ سوال کرنے سے متعلق۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے سوال کی کثرت اور غیر ضروری امور کے لیے تکلف پر ناپسندیدگی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک لے کر آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 101۔ تو امام بخاری کا جو باب ہے کہ ما یکرہ من کثرت السؤال والتکلف، اس ضمن میں پورا وہ باب لائے ہیں۔ پہلی حدیث جو اس ضمن میں امام بخاری لاتے ہیں، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص نے، ان سے ان کے والد نے یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ بہت زیادہ نا بال کی کھال نکالنے کا کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، یہ کیوں وہ کیوں، اچھا اس کے اندر پیچیدگیاں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان سے کہو کہ کوئی سی گائے کا ٹکڑا لے کر مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر نام بتا دے گا اسے جس نے قتل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو اتنا الجھا دیا کہ پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک گائے اس ڈسکرپشن پر اترتی تھی، اور پھر انہوں نے اس کو بہت سارا مال دے کر خریدا اور پھر وہ مقتول کو مارا، حالانکہ کوئی سی گائے پہلی دفعہ مان لیتے، بال کی کھال نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اکثر بہت سارے لوگ یوں بھی سوال کرتے ہیں، کرنا نہیں ہوتا، بس سوال کرنا ہوتا ہے، سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت زید بن ثابت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے ایک حجرہ بنا لیا اور راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ پھر لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں آئی، لوگوں نے سمجھا کہ آپ سو گئے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض کھنکارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کا طرز عمل دیکھتا رہا یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہ رکھ سکو گے۔ بس اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوائے انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔ لانے کا مقصد اس روایت کو یہاں یہ ہے کہ بے ضرورت تکلفات میں نہ پڑو، جس چیز کا تمہیں حکم نہیں ہے اس کو حکمن کرنے میں نہ پڑ جاؤ۔ بعض چیزوں کو حکمن کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں دوسرے بھی کریں، اور جب دوسرے نہیں کرتے تو وہ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت لاتے ہیں امام بخاری اسی باب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا، لیکن لوگ اصرار کرتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا پوچھو، جلال میں آ گئے۔ اس پر ایک صاحب کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ حضور نے فرمایا تیرے والد حذیفہ ہیں۔ پھر دوسرے کھڑے ہوئے، پوچھا میرے والد کون ہیں؟ کہا تیرے والد شیبہ کے مولا سالم ہیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر یہ جلال کے آثار محسوس کیے تو عرض کی کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کثرت سوال سے اس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
تو پھر یوں اس میں بیان کیا۔ اسی طرح اور روایتیں بھی اس پر اسی ضمن میں آتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے ہو وہ مجھے لکھ بھیجو۔ تو انہوں نے ایک حدیث طویل ہے، اس میں انہوں نے کئی باتیں لکھیں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس میں کیا ہے، بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا، کہ ہر چیز میں سوال سوال سوال۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کو الجھا دیتے ہیں، سوال میں سے کہ جواب میں سے بھی سوال نکالیں گے، ایسے ایسے سوال نکالیں گے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بے تکے کے سوال ہوتے ہیں، اور وہ سارے مفروضات پر بھی بیسڈ ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر ویسا ہو گیا، اچھا اگر اس میں یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی، اچھا اگر یہ اس کے ساتھ تو یہ معاملہ، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ اور کیوں؟ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، عمل سے خالی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح امام بخاری اس باب میں اور بہت ساری روایتیں لاتے ہیں۔ ایک اور روایت لاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ پوچھو، اللہ اکبر، یہ اسی باب میں ذرا اور تفصیل سے روایت ہے کہ پوچھو، جب حضور جلال میں آ گئے تو ایک شخص کھڑا ہو پوچھنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جگہ کہاں ہے، یعنی جنت میں یا جہنم میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جہنم میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھو نا، اس لیے تو اللہ نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کہ تم پر یہ بات کھل جائے تو تمہیں پھر معیوب لگے، کہیں عجیب نہ لگے، تمہیں بری نہ لگے، تو سوچو پھر اس پر کیا گزری ہوگی کہ ساری زندگی حضور کی زبان اقدس سے اس نے جب سن لیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو پھر سوچو زندگی اس کی کیسی گزری ہوگی اگر ایمان والا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ ساری طویل حدیث یوں ہی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو دیکھا تو پھر حضور سے عرض کرنے لگے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، بخاری میں الفاظ ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کی کہ ہم اللہ سے رب کی حیثیت سے، اسلام سے دین کی حیثیت سے، اور حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم راضی ہیں اور خوش ہیں بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ الفاظ آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے نا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کہ حضور سے رسول کی حیثیت سے۔ تو یہ تمام جب کلمات حضرت علی نے فرمائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت انس سے اسی باب میں کہ حضور نے فرمایا کہ انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کو کس نے پیدا فرمایا؟ یعنی بے تکے سوالات کرتے 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 شیطان اس پر اتنا حاوی ہو جائے گا کہ ان سوالات کی طرف بھی اسے راغب کر دے گا، اور جب وہ ان سوالات میں پڑ جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں زمانے میں انہوں نے عجیب و غریب سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، یہ اسپارٹیکس ہو گیا یا وہ ایک حارث سہیل ہو گیا، یہ ہندوؤں کی طرف دیکھتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے، اور ان کے کامنٹ سیکشن میں اگر آپ ویڈیو میں جا کے دیکھو کہتے ہیں ہندوؤں سے، کہتے ہیں ایکس مسلمز ہیں، ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ اسے پروموٹ کرو۔ تم تو بھائی کسی دین کو نہیں مانتے، تو بت پرستوں سے تم مدد طلب کر رہے ہو اپنے باطل عقائد کی پروموشن کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بت پرست بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ لادین ہے، یہ کسی دین کو نہیں مانتے، تو بت پرست کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی خدا کو تو مانتے ہیں نا۔ یہ اپنے دشمنوں کے دشمن کو دوست بنانے والی بات ہے نا یہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ گٹھ جوڑ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے، لیکن پھر انسان صبر کرتا ہے۔ اسی طرح یہود نے بھی عجیب و غریب سے سوال پوچھے، بخاری شریف کے اسی باب میں ہے کہ انہوں نے روح سے متعلق سوال کیا تو پھر حضور پر وحی نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی پھر قرآن کی آیت کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی
کہ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، کہیں کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ بہرحال اس میں امام بخاری نے پھر کئی احادیث جمع کی ہیں، مختصراً بعض احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، بعض ڈیٹیل میں رکھی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ بہت زیادہ سوال، غیر ضروری سوال، ہر چیز کی بال کی کھال نکالنا، ہر چیز کے اندر سمجھنا کہ بھئی سمجھ میں آئے گی تو کروں گا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، روکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔